الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابراہیم ابن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد عان علی عدم الاسلام رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا وعن ابن عباس قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب وفي رواية قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى رواه الحسين. یہ حدیث مرسل ہے جو شعب الایمان میں آئی ہے، یعنی تابعی نے روایت کر دیا، بیچ میں صحابی چھوٹ گیا. وہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی اس نے اسلام کو اٹھانے میں مدد کی. مرسل ہے یہ، راوی ابراہیم ابن میسرہ جو سنت کی پیروی کر رہا ہے اور ہر چیز میں وہی راہ ڈھونڈ رہا ہے جو حضور نے دکھائی تھی، وہ بے شک تعظیم و توقیر کا مستحق ہے. لیکن وہ عمل جو لوگوں نے اپنی خواہش نفس پورا کرنے کے لیے یا پھر اپنی روزی روٹی بڑھانے کے لیے شروع کر دیا ہے، ایسے لوگ کبھی بھی تعظیم و توقیر کے لائق نہیں، ان کی کبھی بھی عزت نہ کی جائے. اس میں اسلام کا نقصان ہے. یہ تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام نے گانا بجانا بالکل منع تو نہیں کیا، لیکن بالکل اجازت بھی نہیں دی. جتنے کی اجازت ہے آپ ضرور کر لیں، مباح ہے آپ کی، لیکن جہاں سے منع ہے وہاں سے رک جانے کی ضرورت ہے، اور نہیں تو کرنے والا خود ذمہ دار ہے اس کا. ہم نے آج تک جو بھی کتابیں دیکھی ہیں وہ پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں، اللہ والوں کو دیکھا کہ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک انہوں نے اجازت دے دی ہے. بالکل انسان کی خواہش نفس و پہرا بھی نہیں بٹھایا گیا، لیکن جہاں سے منع ہے وہاں سے ہر مسلمان رکا ہوا ہے، ہر ولی رکا ہوا ہے. تو یہاں منع کیا گیا جو صاحبان بدعت ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی ہی پر نقل و حرکت کر رہے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر نہ کرو، اس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچتا ہے. یہ اسلام ڈھانا ہے انہوں نے. لیکن جو کتاب و سنت کا پابند ہے وہ ضرور تعظیم توقیر کا مستحق ہے، کیونکہ ضرور تعظیم توقیر کی جائے، اس میں اسلام کی مدد ہے. دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین سے ہے، وہ کہتے ہیں جس نے قرآن سیکھا، من تعلم کتاب اللہ، جس نے قرآن کو سیکھا، ثم اتبع ما فیہ، سیکھنے کے بعد پھر اسی پر چلا جو سیکھا ہے، صرف سیکھنے کے لیے نہیں سیکھا، اسی پر عمل کرنا ہے اس کو. آج کل ایک بڑی مصیبت ہے کہ حافظ قرآن کو وہ الفاظ تو یاد کرا دیے جاتے ہیں، اور بڑی روانی سے وہ پڑھ لیتا ہے اور اچھا پڑھ لیتا ہے، لیکن پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب تو کچھ نہیں جانتا. ایسے حفظ کے لیے نہیں کہا گیا بابا. تم دیکھو کہ تم نے یاد کیا کیا ہے. اللہ کی کتاب یاد کرو، پھر دیکھو کہ تم نے کیا یاد کیا ہے، اسی پر عمل کرو، اسی پر عمل کرو. ہداہ اللہ من الضلالہ، جس نے کتاب سیکھا اور اسی پر عمل کیا، اب اس کو اللہ گمراہی سے بچا لے گا. اب قدرت کا ذمہ ہے
کیونکہ اس کی کتاب سے اس نے اپنا رابطہ قائم کر لیا ہے. وہ کتاب جو راہ دکھا رہی چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اب قدرت اس کی رہنمائی کرے, اس کو گمراہی سے بچا لے گا. ایسا آدمی گمراہی کی غار میں نہیں گرے. فضا اللہ من الضلال. کہا یہ کہاں ایسا ہوگا کہ اللہ اس کو راستہ دے دے گا, گمراہی سے. کہا دنیا میں اس کو گمراہی سے بچایا جائے گا. خدا کرے ہر کسی کا رابطہ اللہ کی کتاب سے ایسے ہی ہو جائے کہ دنیا میں ہر گمراہی سے بچ جائے اور اللہ اس کی رہنمائی کرے, اسے بچا لے, دنیا میں بچا لے گا. کہا یہ تو دنیا میں ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا جو کتاب پر عمل کر رہا ہے؟ فرمایا ووقاؤ یوم القیامۃ سوء الحساب. اور اللہ اس کو بچا لے گا قیامت کے دن برے حساب سے, اس کا حساب بھی اچھا ہوگا. خدا کرے ایسے ہی ہو جائے. دونوں فائدے ہیں, دنیا میں اللہ اس کو گمراہی سے بچائے گا اور آخرت میں برے حساب سے بچا لے گا. اچھا حساب ہوگا. اچھا حساب کا مطلب ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے, اسے جنت میں جانے کو حکم ہو جائے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ من اهتدى بکتاب اللہ, جس نے ہدایت حاصل کی اللہ کی کتاب سے, لا یضل, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. پھر دنیا میں کتنا بھی لوگ گمراہ کرنے نہیں ہوگا. شیطان بھی ہڑی چوٹی کا زور لگا کے نہیں کر پائے, اور نفس امارہ کو بھی تازہ قیامت جو کھڑی کرنی ہے جتنی چاہے کھڑی کر لے, نہیں گمراہ کر پائے. اس کا رابطہ اس کتاب سے ہو گیا دنیا میں. اور یہ دنیا کتنی بھی بنسمت کیا ہے, اور یہاں کے اوباش کتنی قیامت کیوں نہ ہو, قیامت قائم کرے, کبھی بھی اس کو گمراہ نہیں کر پائے, نہیں راستے سے کرے. لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ. اور آخرت میں وہ بدبخت نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ نیک وقت ہوگا. جب آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا تو نیک وقت ہوگا. نیک وقت ہوگا جنت ملے. دنیا کی بھی ضمانت ہے اس میں, یہ نہ سمجھنا کہ یہ کتاب صرف آخرت میں نفع دے گی اور جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, یہی فائدہ دیتی ہے, آپ کو گمراہی سے بچا لے گی اور آخرت میں عذاب سے بچا لے گی. یہ کتاب آپ کو بدبخت نہیں ہونے دے گی. بڑے خوش نصیب ہیں جو اس کتاب کو روز پڑھتے ہیں. یہاں بھی لوگوں نے تعلق کم کر دیا اس کتاب سے. ایک پنج صوبہ لے لیا, اٹھا لیا, بس اسی میں جھومتے جانتے شروع کر. میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں, 5 سورہ تو آپ پڑھیں گے جو اللہ نے اتارا ہے, اور 114 سورہ کون پڑھائے گا؟ وہ فرشتوں کے لیے کہہ دیا کیا تو فرشتے آ کے 114 سورہ پڑھیں؟ جو اتری یہ کتاب سب پڑھو اور یہ سمجھ کے پڑھو کہ مولا مجھے اسی پر عمل کرنا. وہاں رک کر کے ٹھہر کر کے سوچو. اللہ والے تو کبھی کبھی ایک آیت پر ٹھہرے رہے اور رات پر ٹھہرے رہے, ایک آیت, یہاں تک کہ اپنے عمل میں لے لیا اس کو. یہ کتاب خوب راستہ دیتی ہے. تو 2 خوشخبری سنا دی. ایک تو دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا جس کا اس کتاب سے تعلق. یہ رمضان والا حساب چھوڑ دو کہ ہم نے رمضان میں 10 قرآن ختم کر دیا اور ایک تراویح میں ختم کر دیا, 11 ہو گیا. یہ چھوڑ دو. یا یہ چھوڑ دو کہ ہم نے قرآن خوانی میں 2-4 پارہ پڑھ لیا اور مردے کو پہنچا دیا, اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. یہ اچھا, یہ کیا ہے؟ ارے پہلے تو پڑھنے والا بخشا جاتا ہے, پھر جس کو وہ پہنچاتا ہے وہ بخشا جاتا ہے. پہلے اس کی بخشش ہوتی ہے, پہلے اس سے قبول ہوتا ہے. حج ہو جاتا ہے تب کسی کو پہنچتا ہے. حج ہوئی نہیں تو کیا پہنچے گا؟ دعا قبول ہوئی تب پہنچے گی, جو قبول ہی نہیں تو کیا پہنچے گی؟ پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. روز پڑھو. اسی لیے میں نے کہا چاہے ایک رکوع پڑھو, رکوع نہیں کہہ رہا ہوں, چوتھائی نہیں کر رہا, ایک رکوع پڑھو لیکن روز پڑھو. الف لام میم سے لے کر کے والناس کے سین تک روز پڑھو. اب ہماری اپنی حالت یہ ہے, پہلے فجر میں آتا تھا, جب میرے پاؤں کام کر رہے تھے تو نماز کے بعد بیٹھ کے ہی تلاوت کر لیتا تھا. ایک نماز ہو گئی, دوسرے اللہ کی کتاب سے ہدایت بھی لے لی. ہدایت لے کے باہر نکل گیا, 2-4 آدمی کو چائے پلا دیا, وہ بھی حکم ہے کہ کچھ نہیں کھانا وانا نہیں کھلا سکتے, چائے وائے بھی تو پلا دو کسی کو. چائے تو آخر پیتے ہی ہو, پلا دو دوسروں کو بھی پلا. تو یہ تیسری نیکی ہو گئی. ایک نماز ہوئی تھی, دوسری تلاوت ہوئی, تیسری یہ ہوئی. اور حکم بھی یہی ہے, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اپنا مال رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, صرف اللہ کی خوشی کے, رات دن. یہاں رات دن نہیں, سال کے بعد. یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ یہ 6 مہینے کے بعد اور سال کے بعد اور 8 دن کے بعد کس نے آپ کو بتا دیا؟ رات دن آیا, دن کو بھی اور رات کو بھی خرچ کرتے ہیں. پھر دکھا کے بھی کرتے ہیں, چھپا کے بھی کرتے ہیں. سب دکھاتے بھی نہیں ہیں اور سب چھپاتے بھی نہیں. کبھی دکھاتے اس لیے ہیں کہ دیکھ کر کے لوگ کچھ سبق لے لیں, اور کبھی چھپاتے اس لیے کہ جس کے لیے کیا تو اس نے تو دیکھ ہی لیا, اب کس کو کیا دکھانا, کسی کو کیا دینا ہے. ویسے کہا گیا فرائض کو ذرا دکھا کے کرو اور نوافل کو ہو سکے تو چھپا کے کرو. تو کچھ دکھا کے کرو, کچھ چھپا کے نہیں کرو. کوئی نہ جانے اس کے لیے کیا, اس نے تو دیکھ ہی لیا ہے. خدا کے جانتے ہو, کالے جا کے ملایا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم. تو ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہے, اور وہ ان لوگوں میں آ گئے کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اولیاء اللہ سے لے جا کے ملا. یہ رات دن خرچ کرنے والوں کو اولیاء اللہ سے لے جا کے ملا دیا. اولیاء اللہ کی شان ہے, ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ خرچ کرنے والوں کی شان بتائیے کہ اولیاء اللہ سے جا کے ملنا ہے, اس لیے کہ اولیاء اللہ رات دن لٹاتے رہتے ہیں, ان کا لنگر صبح شام سب جاری ہی رہتا ہے.
یہاں دیکھتے ہیں تماشا. تو الحمدللہ جو اس کتاب سے اپنا رابطہ مضبوط کر لے گا اور اس کتاب کو اس لیے پڑھے گا کہ اسی پر اس کو عمل کرنا ہے. دنیا میں کوئی طاقت نہیں کہ اس کو گمراہ کر دے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچائے. خدا کرے ایسا ہی ہو. جو لوگ جہاں تک سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن روز پڑھیں صبح شام. کبھی کبھی تو ہم روز پڑھتے ہیں لیکن ایسی آیت بھی آتی لگتا ہے میں آج ہی پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا. ایسا لگتا ہے کہ آج ہی پڑھ رہا ہوں. کتنی اچھائی بات ہے اس کتاب پہ. اللہ جس نے یہ کتاب ہمارے درمیان رکھی ہے خدا کرے ہم اس کو دل میں رکھ لیں, دل کی گہرائیوں میں رکھ لیں, سواد قلب میں رکھ لیں. اس سے اپنے دل کو نورانی بنا اور جو تاریکی اور ظلمت اس کی برکت سے اللہ ہمیشہ کے لیے دور دے. یہاں اللہ گمراہوں سے بچا لے, گمراہی سے بچا لے, وہاں اللہ عذاب سے بچا لے, ہم سب کو بچا لے. اور جو ہمیں لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.